الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک مکمل آیت اور 2 آیتوں کا مختصر حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا اور ایک حدیث پاک پڑھی گئی، اور ان آیات اور حدیث کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے جو بات بیان کرنی ہے وہ ہے سماجی انصاف سے متعلق۔ معاشرہ یہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی انصاف کس قدر ضروری ہے۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کی علماء نے تعریف کی ہے چند افراد کا ایک لمبے عرصے سے باہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح زندگی گزارنا، ضابطے، اخلاقی رابطے اور زندگی کے قوانین اور اصول کے ساتھ کہ تمام معاشرے کے افراد ایک جان اور ایک جسم بن جائیں، ان کی زندگی میں ایک ضابطہ ہو، ایک قانون ہو، ایک اخلاقی رویہ اور سلوک ہو کہ معاشرے میں باہم میل جول تال میل کی وجہ سے کسی کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس ہونے لگے، کسی کو غم پہنچے، کسی کو ٹھیس پہنچے، کسی کو کوئی پریشانی آئے تو معاشرے کا ہر فرد اسے اپنی پریشانی سمجھے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ لوگ ایک معاشرے والے ہیں، ایک ساتھ جیتے ہیں۔ اور اگر چند لوگ ایک جگہ بغیر کسی اخلاقی ضابطے اخلاقی رابطے کے، بغیر کسی حسن سلوک اور تال میل کے رہتے ہوں تو پھر اسے معاشرہ نہیں کہا جائے گا، اسے حیوانوں اور جانوروں کی ایک بھیڑ جو جنگل میں رہنی چاہیے تھی وہ کسی بستی اور محلے میں رہ رہی ہے۔ جنگل میں کوئی بھیڑیا کسی بھیڑ بکری پہ حملہ کرے گا
تو وہاں ساری بکریاں مل کر اس شیر کو نہیں بھگائیں گے۔ جنگل میں کوئی بھیڑیا کسی ہرن کا شکار کرے گا تو وہاں سارے ہرن مل کر اس شیر پر حملہ کر کے اسے نہیں بھگائیں گے۔ ہر ہرن، ہر بکری اپنی جان بچانے کی فکر میں اپنے ساتھ پلنے والی بکری کو چھوڑ کر سب بھاگ جائیں گے۔ یہ حیوانوں اور جانوروں کا معاشرہ ہے، ان کا رہن سہن ہے جو جنگل میں وہ رہتے ہیں۔ اور اگر یہاں بستی میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، محلے میں رہنے والے، ایک ساتھ جینے والے لوگوں میں آپس میں ایسا ہی رویہ رہے کہ کسی پر کوئی مصیبت آئے، کسی پر کوئی جھوٹا کیس ہو جائے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا اور سامنے والا کمزور اور مظلوم ہے، دیکھنے والے دیکھتے گزر جا رہے ہیں اور کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے تو پھر سمجھو یہ انسانی معاشرہ نہیں ہے، چند جانور یہاں پر جینے کے لیے آ گئے ہیں، چند حیوان یہاں پر جینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ تو معاشرہ کہتے ہیں کہ ان کا آپسی تعلق ایسا ہو کہ سب مل کر ایک جسم بن جائیں، کہ اگر کسی انسان کو، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو پھر سارا معاشرہ وہ تکلیف محسوس کرے۔ اب معاشرے میں تکلیف میں رہنے والا کون؟ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ آپ کے محلے اور بستی میں رہتا ہے، اس کی تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے، اس کی پریشانی آپ کی پریشانی ہونی چاہیے۔ افسوس ہوگا کہ اگر معاشرے میں کسی غریب آدمی کو پریشانی لاحق ہے، وہ مجبور ہے کھانے پینے کے لحاظ سے، دوا داروں کے لحاظ سے، علاج معالجے کے لحاظ سے، اور بازو رہنے والے مسلمان کو اس کی خبر نہیں ہے، تو پھر وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، پریشان حال سو رہا ہے، اور تم رات کھا پی کر مزے لے کے سو رہے ہو، تو پھر اللہ کی لعنت تم پر صبح تک برستی رہے گی۔ اب تمہارے بازو رہنے والا پڑوسی مسلمان غیر مسلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے کہتے ہیں معاشرہ، کہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والا۔ اب ہم دیکھیں معاشرے کی اس تعریف کی روشنی میں ہم لوگ جو جی رہے ہیں محلوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، ہمارے بازو، ہمارے سامنے، ہمارے پڑوس میں کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، وہ بیمار ہو جائے، اس پر کوئی اس کی زمین ہڑپ رہا ہو، اس کے گھر پہ ناجائز قبضہ کر رہا ہو، یا وہاں میاں بیوی کے رشتے میں آپس میں ظلم ہو رہا ہے، شوہر ناحق بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، ان کے رشتہ داروں پہ ظلم کر رہا ہے، لڑکی پر اور لڑکی کے ماں باپ کو ٹارچر کر رہا ہے، اور بعض آس پاس رہنے والوں کو معلوم ہے پھر بھی وہ خاموش ہیں کہ ہم کیوں دخل دیں۔ اور اگر کہیں لڑکی اپنے شوہر پر ظلم کر رہی ہے، آوارگی اور عیاشی میں مبتلا ہے، شوہر کی بات سننے تیار نہیں ہے، ساس سسر کی قدر کرنے تیار نہیں ہے، اور وہ بیچارے پریشان ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، وجہ یہ ہے کہ لڑکی کا خاندان محلے کے روڈی اور گنڈوں کا ہے، لڑکی کا خاندان محلے کے آوارہ قسم کے لوگوں کا ہے، وہاں پر کچھ بھی منہ کھولیں گے تو خامخواہ ہماری عزت جائے گی۔ تو پھر سمجھ لو کہ ہم ایک انسانی معاشرے میں نہیں جی رہے ہیں، ہم ایک حیوانوں اور جانوروں کے معاشرے میں جی رہے ہیں۔ شکل و صورت ہماری انسانوں جیسی ہے، اس واسطے ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ انسان نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی حیوان ہے۔ کہ ایک مسلمان کی تکلیف ہمیں تکلیف محسوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسان ایک جان اور ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے تو سارا جسم درد کرتا ہے۔ پیر میں تکلیف ہوئی، شوگر زیادہ ہوا، انگلی کاٹ دی گئی تو انگلی کے درد سے سارا جسم بے چین رہے گا۔ جسم یہ نہیں کہے گا، آنکھ یہ نہیں کہے گی کہ مجھے کیا ہوا، کٹی تو انگلی ہے، مجھے آرام سے سونے دو۔ جسم کے دوسرے حصے کو کیا ہوا، کٹی تو انگلی ہے، مجھے آرام سے رہنے دو۔ ایسا نہیں ہوتا، جسم کو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے، پیر کو تکلیف پہنچتی ہے تو سر جھک جاتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ پیر میں کیا ہے دیکھنے کے لیے آدمی سر جھکا کے دیکھتا ہے، حالانکہ پیر کا مقام کیا، سر کا مقام کیا، لیکن پیر میرا حصہ ہے، اس واسطے پیر کو چوٹ پہنچتی ہے تو فوراً سر پیر کی طرف لپکتا ہے کہ میرے پیر کو کیا ہو گیا۔ معاشرے میں کوئی غریب ہے، کوئی مجبور اور لاچار ہے، اسے تکلیف پہنچ رہی ہے تو معاشرے میں رہنے والے بڑے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے،
فوراً ایسے لوگوں کی طرف لپکیں اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے در پہ رہیں، ورنہ غیر مسلم اور وہ ظالم لوگ جو مسلمانوں کو خریدنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی عزت کا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے حالات کے انتظار میں ہیں کہ مسلمان کسی بھی طرح کے حادثات اور غربت میں مبتلا ہو جائے، فوراً ہماری مشن وہاں پہنچے، ان کی دوا دارو علاج کرائے اور ان کا کچھ تعاون کرے اور پھر ان کے سامنے اپنا مذہب پیش کرے، ان کو عیسائی بنا لے، ان کو اپنے مذہب میں داخل کر لے۔ اور غربت ہے بھی ایسی چیز کہ آدمی غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور غریبی اور محتاجگی انسان کو بعض مرتبہ کافر بنا دیتی ہے، اسے اس کا ایمان بیچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ بیٹی کی شادی ہے اور آنے والے سب لاکھوں کا جہیز مانگ رہے ہیں، اب وہ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے سود لینے تیار ہے، لون لینے تیار ہے، بیٹی کی شادی کے خاطر چوری کرنے بھی تیار ہے کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کو اٹھانا ہے۔ تو اب یہ جو ناجائز اور حرام کام کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے کہ میرے پاس غریبی ہے اور بیٹی کی شادی کرنا ہے۔ تو معاشرہ کہتے ہیں اسے کہ باہم ایسے میل جول کے ساتھ رہنا کہ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کی تکلیف ہمیں اپنی تکلیف محسوس ہو۔ اسے سماج کہو، اسے سوسائٹی کہو، اسے معاشرہ کہو، یہ ساری چیزیں ایک ہی الفاظ ہیں۔ اور انصاف کہتے ہیں کہ برابر کرنا، آدھا آدھا کرنا، نصف سے ہے آدھا، انصاف آدھا آدھا کرنا، برابر کرنا، حقدار کو اس کا حق دے دینا، کسی کے حق میں حق تلفی نہ کرنا، کسی پر کوئی ظلم نہ کرنا، اسے کہتے ہیں انصاف۔ اب انصاف کا یہ ترجمہ اور معاشرے کا وہ ترجمہ، ان دونوں کو ملا کر ہم سوچیں گے سماجی انصاف، معاشرے کا انصاف۔ سماجی انصاف کیا ہے کہ سماج میں رہنے والے، سوسائٹی میں رہنے والے ہر فرد کو اس کا حق مل جائے، سوسائٹی میں جینے والے غریب کو، مالدار کو، اونچے خاندان والے کو، غریب کو، ہر فرد کو اس کا حق مل جائے، اسے کہتے ہیں سماجی انصاف۔ اور اگر معاشرے میں، سماج میں ہر فرد کو اس کا اپنا حق نہیں مل رہا ہے تو پھر سمجھو اس معاشرے اور سماج میں انصاف ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انصاف کا تقاضا کس وجہ سے ہوگا کہ ہم سب کے ساتھ برابری کا اور کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، یہ معاملہ ہم کیوں کریں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب روز ازل پہلے ہی دن سے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو فرما دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں تم اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا ہے، ایک انسان حضرت آدم سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی بنائی اور نسل چلائی ہے، تم اس اللہ سے ڈرو۔ سارے انسان ایک حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر یہ چاہے عرب کے رہنے والے ہوں، عجم کے رہنے والے ہوں، یورپ امریکہ کے رہنے والے ہوں، سعودیہ کے رہنے والے ہوں، سارے انسان برابر ہیں۔ کلکم من بنی آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، تو آدم من طین، اور حضرت آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، لا فضل لعربی ولا علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو ہندوستان، پاکستان اور غیر عرب رہنے والے کسی بھی انسان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اگر تم میں کسی کا مقام بڑا اور کسی کا مقام چھوٹا ہے تو وہ اللہ سے تعلق اور تقوی کی وجہ سے ہوگا، تمہارے کاروبار کی وجہ سے، تمہاری بلڈنگوں کی وجہ سے، تمہارے خاندانوں کی وجہ سے، تمہاری خوبصورتی اور سیلری اور نوکری کی وجہ سے تمہارا مقام اور عزت نہیں ہوگی۔ تمہارا تعلق اللہ سے کتنا ہے، تمہارے دل میں ڈر اللہ کا کتنا ہے، تم کتنا اس سے ڈرتے ہو، اس وجہ سے تمہارا مقام اللہ کے پاس بڑا ہوا ہوگا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، اے لوگوں انصاف کو قائم رکھنے والے بنو، انصاف پسند بنو، اگرچہ کہ تمہیں بعض مرتبہ اپنے ہی خاندان اور اپنے قریبی بیٹے، بھائی یا کسی رشتہ دار کے خلاف میں کچھ فیصلہ لینا پڑے تو بھی لے لو، لیکن انصاف باقی رکھو۔ دو بچے آپس میں لڑ لیے، ایک محلے کا اور ایک آپ کا، آپ محلے کے بچے کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے خاموش گھر میں لا رہے ہیں، تو آپ ظالم ہیں۔
آپ ظالم صرف اس معنی کر نہیں کہ اس بچے کو مارے ہیں، آپ اس معنی کر بھی ظالم ہیں کہ آپ اس مارے ہوئے بچے کو بھی ظلم سکھا رہے ہیں، اس مارے ہوئے بچے کو ظلم سکھا رہے ہیں، آپ ظلم کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جب کبھی آپس میں دو لڑ لیں تو ایک کو مارو جو تو غیر ہے اور دوسرے کو پیار محبت سے لے جاؤ جو اپنا ہے۔ اور بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ اسی مار کا بدلہ لے گا کہ اپنوں کے ساتھ ایک معاملہ، غیروں کے ساتھ ایک معاملہ۔ تو سماجی انصاف کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کو حکم فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، ہمارا نائب بنایا ہے، ہم جیسے انصاف کرتے ہیں تم بھی لوگوں کے درمیان میں انصاف سے فیصلہ کرو۔ اور سب سے بڑی ذات انصاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ نہیں کرتے۔ لا یظلم مثقال ذرہ، رتی برابر بھی کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائیں گے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے رنگ کے اعتبار سے کالا بنایا تو اللہ تعالیٰ اسے خاندان اور مال کے اعتبار سے اعلیٰ بنایا، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بستقت بنایا تو اسے علم اور فضل کے اعتبار سے بڑا مقام عطا کیا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بینائی چھین لی ہے تو اس کے حافظے کو بڑھا دیا، دیکھتا نہیں ہے لیکن جو سنتا ہے ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے غریب بنایا تو ذہن ایسا دیا کہ مالدار کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ ایک نعمت لیتے ہیں تو اس سے بڑی نعمت اسے دیتے ہیں کہ وہ اس نعمت کی وجہ سے دوسرے سے بے نیاز رہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی انسان کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہی نہیں ہے وہ ہر اعتبار سے دوسرے کا محتاج ہے، اللہ ایسا نہیں رکھتے ہیں۔ ایک چیز لیتے ہیں، کسی کو دبلا بنائے لیکن صحت اچھی دیے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے موٹا بنایا تو اس کے اندر دوسری خوبیاں ایسی رکھی ہیں کہ اس کی وجہ سے دبلے آدمی سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ انصاف یہ اللہ کی اپنی ذات میں اس قدر ہے کہ اللہ کسی میں ناانصافی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بکری بھی کسی بکری پر ظلم کر دے گی تو قیامت میں اللہ تعالیٰ مظلوم بکری کو انصاف دلائیں گے۔ ان کا انصاف پورا ہونے کے بعد ہی انہیں ختم کیا جائے گا، مٹی بنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس واسطے ہلاک و برباد ہو گئیں جب ان کی قوموں میں کوئی بڑے گھرانے کا آدمی، عزت دار آدمی اگر کچھ گناہ کر لیتا، کچھ جرم کر لیتا تو وہاں کی کمیٹی، وہاں کی سوسائٹی بڑے آدمی ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے اسے کوئی سزا نہیں دیتی، اسے چھوٹ دے دیتی۔ اگر اس معاشرے کا غریب اور معمولی قسم کا آدمی کوئی جرم کر لیتا تو اسے سزا دی جاتی۔ یہ بڑوں کے ساتھ اور امیر کے ساتھ ایک معاملہ، غریب کے ساتھ ایک معاملہ، ناانصافی کے معاملے نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور اگر یہودیوں میں بھی یہ رواج تھا کہ بڑے آدمی نے، کسی مالدار نے کسی غریب کو قتل کر دیا تو قتل کے بدلے میں صرف ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی غریب آدمی کسی مالدار آدمی کے گھرانے کے کسی فرد کو قتل کر دیا تو پھر مالدار گھرانے کے لوگوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ غریب کے پورے خاندان کو قتل کر دیں۔ ایک کے بدلے ایک قتل نہیں ہوگا، چونکہ اب قاتل کمزور ہے، وہ غریب ہے، وہ مجبور ہے، اس واسطے ادھر مالدار اور امیر قسم کے لوگ غریب کے پورے خاندان کو ختم کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو انصاف کی تعلیم دی، اور اسلام میں جو احکامات رکھے گئے ہیں ان میں احکامات میں انصاف کا لحاظ رکھا گیا، برابری کا لحاظ رکھا گیا۔ 4 چیزیں اسلام میں رکن کا درجہ رکھتی ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز میں انصاف کا معاملہ کہ جو مسجد میں پہلے آئے گا اور سب میں جو جگہ پکڑے گا اس کی وہ جگہ رہے گی، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو۔ کسی بڑے آدمی کو، کسی امیر کو، کسی باحیثیت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ میری جگہ ہے، میں ہمیشہ یہاں بیٹھتا ہوں۔ آپ کی جگہ ہوگی لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر امیر اور غریب کا فرق نہیں چلتا ہے۔ جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو پہلے آ کر جو جگہ پکڑے گا وہ جگہ نماز کے لیے، تلاوت کے لیے اس کی ہوگی۔ بعد میں آنے والے کو اختیار نہیں ہے کہ میں ہر جمعہ یہاں بیٹھتا ہوں، ہر نماز یہاں پڑھتا ہوں، تم یہاں سے ہٹو، یہ ہٹانے کا اختیار نہیں ہے۔ ہٹانے کا اختیار تو بات کی بات، تمہیں آگے کندھے بھانتے ہوئے آگے آنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔
تم سے لیٹ ہو گیا تو تم پیچھے ہی رہو. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر پہلے آنے والے کو پہلے جگہ ملے گی، دیر سے آنے والے کو پیچھے جگہ ملے گی. تم باحیثیت ہونے کی وجہ سے تمہیں صفوں میں کوئی امتیازی شان تمہاری نہیں ہوگی. اور صفوں میں نماز میں کھڑے ہونے کے لیے غریب ہے، مالدار ہے، اونر ہے، نوکر ہے، سب بازو کھڑے ہوں گے. کوئی امیر، کوئی دکان کا اونر اپنے نوکر سے یہ نہیں کہے گا تم میرے برابر کھڑے ہو، سب میں پیچھے ہٹ جاؤ. یہ کہنے کا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا نوکر اگر حافظ قرآن ہے تو تم سے آگے بڑھ کے وہ نماز پڑھائے گا اور تم پیچھے رہو. صفوں میں کوئی امتیاز نہیں رکھا جائے گا. نماز کی صف میں، مسجد میں کوئی امتیاز نہیں رہے گا. اور اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے کہ بیٹھے ہوئے آدمی کو ہٹا دیتا ہے تو اس پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اس پہ ظلم کر رہا ہے. کندھے باندھ کر اگر وہ مجمع کو آگے بڑھتے ہوئے آ رہا ہے تو پھر اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا. یہ کندھے باندھ کر آنے کی اجازت نہیں، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. نماز میں اس کی رعایت رکھی گئی. اسی طرح روزہ ہے، روزے میں مالدار اور غریب کسی کا فرق نہیں ہے. سحری کا وقت مالداروں کے لیے بھی وہی ہے، غریب کے لیے بھی وہی ہے. افطار کا وقت مالدار کے لیے بھی وہی ہے، غریب کے لیے بھی وہی ہے. اور روزے 30 مالداروں پہ بھی فرض ہے، غریبوں پہ بھی فرض ہے. اور اگر روزے میں کچھ غلطی ہو جائے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو توڑنے کا کفارہ اور فدیہ مالدار پر بھی وہی ہے، غریب پر بھی وہی ہے. روزوں میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا. زکوٰۃ فرض کی گئی اسی واسطے کہ معاشرے کے اندر سے اونچ نیچ ختم کر دی جائے کہ مالدار بنتا ہی جا رہا ہے، غریب اور غریب بنتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا تؤخذ من اغنیاءہم وترد الی فقرائہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالداروں سے زکوٰۃ دی جائے گی، غریبوں کو انہی کے غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ معاشرے میں مساوات باقی رہے. اور حج تو ہم سب جانتے ہیں کہ احرام کے 2 کپڑے، جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو 2 کپڑے، خواہ غریب ہو خواہ مالدار ہو، مال کے اعتبار سے اونچ نیچ ہو، سب کے لیے وہ احرام کے 2 کپڑے وہی ہیں. سب کا تلبیہ ایک ہے، سب کے طواف کی جگہ ایک ہے، سب کے سعی کی جگہ ایک ہے، سب کے ساتھ برابری کا معاملہ ہے. مالداروں کا حج الگ طریقے سے اور جو اس سے کم کیٹیگری کے ہیں ان کا حج الگ طریقے سے اسلام نے گوارا نہیں کیا. رشوت اور سود کو حرام اسلام نے اسی وجہ سے قرار دیا ہے کہ اس میں ایک طبقہ مظلوم بن کے جیے گا کہ وہ مجبور ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اسے قرض دینے کے بجائے تم اسے مٹی پہ دے رہے ہو، سود پہ دے رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ حلال کمائی کما کر تمہارا حرام کا پیسہ بھرنے کے لیے وہ ساری زندگی سود کی چکی میں پستا رہے گا. 15 سال ہو گئے بیٹیوں کی شادی کیے ہوئے اور شادی میں اپنی شان دکھانے کے لیے سود پہ لیا تھا باپ، اور آج تک ان کی اولاد اس کا قرضہ ادا نہیں کر پا رہی ہے. کیوں؟ جس سے سود لیا ہے وہ ظالم 15 سال سے مٹی وصول کر رہا ہے، سود کی رقم وصول کرتے آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے رشوت اور سود حرام ہے، اس سے معاشرے کا ایک طبقہ مظلوم بن کر جیے گا. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمان سوالات صحابہ کے سامنے فرمایا سنو، آج کے بعد سے سود حرام ہے. سود کا 1 پیسہ بھی کسی کے ذمہ باقی ہو تو وہ لینا دینا سب ختم ہے، اب کوئی کسی کا قرضہ نہیں رہے گا. اصل پیسہ جو جس کے ذمہ باقی ہے وہ لوٹایا جائے گا. سود کا پیسہ مانگنے کی دینے والے قرض خواہ کو ہرگز اجازت نہیں ہے، وہ حرام کا پیسہ ہے. 1 روپیہ سود کا اگر کوئی مسلمان اپنے کسی غریب مسلمان سے کھاتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ 30 مرتبہ سے زیادہ منہ کالا کرنے کے برابر ہے. معاشرے نے اس قدر گھناؤنی حرکت قرار دی ہے سود اور مٹی کے رقم کو لینے پر، اور مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو سود پر دھندا کر کے جی رہے ہیں اور تھوڑی بہت مسجدوں میں خیرات کر دیے، نیک کاموں میں لگا دیے اور کہتے ہیں کہ ہمارا وہ گناہ معاف ہو جائے گا. لاکھوں روپے تم صدقہ خیرات کر لو، لیکن ایک حرام کا گناہ جو تم نے کر لیا ہے یہ صدقہ خیرات اس کی تلافی نہیں بن سکتے ہیں. حق والے کو حق پہنچانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے صدقہ خیرات کرنے کے مقابلے میں. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے سود پر دیتے تھے. حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے سود معاف ہے اور سب سے پہلے یہ قانون اپنے گھر سے جاری ہوگا. اور فرمایا کہ ہمارے چچا عباس نے جو سودی کاروبار کیا ہے اور جو مٹی پہ دیا ہے میں اس سارے سود کو میں معاف کرتا ہوں. جو میرے چچا کو قرضہ ہے سود دینے کی ضرورت نہیں ہے.
اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھتیجے تم سود معاف کرتے ہو تو میں اصل بھی معاف کر دیتا ہوں، میں اصل بھی معاف کر دیتا ہوں۔ جو بھی قانون انصاف کا بنے گا وہ اپنے گھر سے جاری ہوگا، اپنے ذات پہ جاری ہوگا۔ تو انصاف کی تعلیم اسلامی احکامات میں ہے، انصاف کی تعلیم انبیاء کی تعلیم میں ہے، اور انصاف کا لحاظ کرتے ہوئے انفرادی طور پہ انصاف، اجتماعی طور پہ انصاف، انفرادی طور پہ انصاف کی تعلیم شریعت میں یوں دی گئی کہ اگر تم اپنی پرسنل لائف زندگی گزارنا چاہ رہے ہو تو اس میں بھی انصاف کا لحاظ رکھو۔ کیا حکم دیا؟ تم اگر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو تمہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اگر تم اپنی بیوی کا نان، نفقہ، رہنے کی جگہ، اس کی زندگی کی خواہشات جائز حد میں رہ کر پوری کر سکتے ہو تو تمہیں شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر تم وہ نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے غصے والا آدمی ہے کہ غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتا اور بے قابو ہو کر جو ہاتھ پہ آیا لے کے مار دیتا ہے، ایسے آدمی کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرو، پھر اس کے بعد تم سے دوسرا تمہارا معاملہ آگے بڑھے گا۔ ایک سے زائد اگر شادی کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی، 2 شادیاں 3 شادیاں کرنا چاہتا ہے تو اجازت اسی وقت ہے جب وہ آدمی دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کرے گا۔ پہلی بیوی کے ساتھ بھی محبت، دوسری بیوی کے ساتھ بھی محبت۔ پہلی بیوی کو جتنا ٹائم دیتا ہے دوسری بیوی کو بھی اتنا ٹائم دیتا ہو۔ پہلی بیوی کو جس اچھے گھر میں رکھواتا ہے دوسری بیوی کو بھی ویسے ہی اچھے گھر میں رکھوائے۔ پہلی بیوی کے لیے جیسے کپڑے اور کھانے کا انتظام کرتا ہے، فروٹس لا کر دیتا ہے، دوسرے انتظامات کرتا ہے، دوسری بیوی کے ساتھ بھی ویسے ہی انتظامات کرے گا، تب اسے اجازت ہوگی ایک کے بعد دوسرا نکاح کرنے کی۔ محض شریعت میں 4 شادیاں جائز ہے، 4 کر سکتے ہیں۔ یہ کرتے پائجامے نہیں ہیں، عید برات کے موقع پہ 2-4 جوڑے خرید کے لا لیے، اپنے حساب سے جب پہننا ہو پہن لیں گے۔ یہ شادی کا مسئلہ ہے، یہ نکاح کا مسئلہ ہے۔ خریدنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد تمہیں پہلی بیوی کے ساتھ جیسے رہتے ہو ویسے دوسری کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انصاف کرنے والا اللہ کے بعد دنیا میں کوئی انسان نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر مجھ سے کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو قیامت کے دن میری پکڑ نہ فرما، قیامت کے دن میری پکڑ نہ فرما، قیامت کے دن مجھے عذاب نہ دینا۔ مجھ سے جو جتنا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیویوں میں انصاف کر رہا ہوں۔ تو دوسری بیوی کرنے کی اجازت تبھی ہے کہ تب آدمی انصاف کر سکتا ہو۔ اللہ نے حکم فرمایا اولاد میں انصاف کرنے کا حکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اپنے بچے کو لے کر اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے یہ غلام ہدیے میں دینا چاہ رہا ہوں، میں یہ غلام اسے ہدیے میں دینا چاہ رہا ہوں۔ غلام سمجھ لیجئے جیسے اس زمانے میں کوئی باپ اپنے بیٹے کو ایک گاڑی دلانا چاہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے کو یہ گاڑی دلانا چاہ رہا ہوں، یہ غلام ہدیے میں دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی فرما کہنے لگے یا رسول اللہ، اور بھی بیٹے ہیں؟ آپ نے اور بھی بیٹوں کو ایک ایک غلام سب کو ہدیہ دیا ہے؟ تو باپ نے کہا نہیں، میں صرف اپنے اس بیٹے کو دے رہا ہوں، یہ میرا چہیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالمانہ ہدیے پر میں ہرگز گواہ بننے تیار نہیں ہوں۔ تمہارے جتنے بیٹے ہیں تم سب کو اگر ہدیہ دیتے تو یہ انصاف ہے، کسی ایک بیٹے کو ہدیہ دیتے ہو تو پھر میں ایسے ظالمانہ سلوک سے راضی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے واپس بھیج دیا۔ اب معاشرہ دیکھ لے اپنی اولاد میں کیا سلوک کر رہا ہے۔ شادی کے موقع پر بیٹی کو جہیز میں اتنے لاکھ دے دیا اور اتنے لاکھ کا کھانا کھلا کے، کھانا کھلایا کسے؟ 5 لاکھ روپے کھانا کھلانے میں خرچ ہوئے، تو کھایا کون؟ بیٹی کھائی ہے۔ 5 لاکھ کا کھانا بیٹی کھائی ہے اور بول رہا ہے کہ تمہاری شادی میں 5 لاکھ کھانے کو چلے گئے۔ ارے 5 لاکھ کا کھانا تو تم نے اپنے ایسے ویسے لوگوں کو کھلا کے خرچ کیا، مجھے کیا دیا ہے؟ وراثت میں اس سے محروم بیٹی کو اس واسطے کر دیتے ہیں کہ شادی میں اتنا خرچ ہو گیا، پڑھائی میں اتنا خرچ ہو گیا، بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اولاد میں سے کسی بیٹے کے نام پہ گھر لکھ کے دے دیا، کسی بیٹے کے نام پہ کوئی جائیداد لکھ کے دے دیا، کیوں؟ فلاں بیٹا مجھے بہت خدمت کر رہا ہے۔ خدمت تمہاری کر رہا ہوگا، لیکن تمہارا یہ رویہ کہ ایک بیٹے کو دینا دوسرے بیٹے کو نہیں دینا، یہ تمہارے بیٹوں میں آپس میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، بیٹوں میں دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف نفرت کرنے لگتے ہیں
اور تمہارے مرنے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف کیس کریں گے، جیل جائیں گے، مقدمات چلتے رہیں گے، یہ تمہاری اولاد نہیں بنے گی، ایک ظالم بن کے جیے گی۔ دیکھ لو بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، بھائی بہن پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کہ باپ نے غلطی کی کہ بھائیوں میں، اپنے بیٹوں میں، بیٹیوں میں انصاف نہیں کیا ہے۔ مرنے سے پہلے میرا مال ہے، میرے اختیار میں جسے چاہے دے سکتا ہوں، دے سکتے ہو، تمہارا اختیار ہے، لیکن تمہارا یہ اختیار اپنی اولاد میں نفرت کا سبب نہ بنے۔ دینا ہی ہے تو اپنی جس اولاد کو دینا ہو اسے راضی کر لو، دوسرے اولاد کو راضی کر لو، اور ان سے کہو کہ میرا یہ بیٹا غریب ہے، اس کا یہ کاروبار بالکل معمولی ہے، اور تم بڑے بڑے نوکریوں اور عہدوں پہ ہو، تمہارا اپنا ذاتی گھر ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، تم اگر راضی ہو، تم اگر اجازت دیتے ہو تو اس کاغذ پہ دستخط کر دو، تمہاری خوشی سے میں اپنے ایک بیٹے کو اور تمہارے ہی بھائی کو یہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں باپ کی اخلاقی ذمہ داری۔ اس کے بغیر اپنی مرضی چلا کے کسی ایک کو دے دینا اور دوسروں کو محروم کر دینا، یہ اسلام کے طریقے سے بالکل ناجائز ہے، یہ نفرت پھیلانے کا سبب ہے، دشمنیوں کا سبب ہے۔ تو شریعت نے اولاد میں انصاف کا حکم دیا، بیویوں میں انصاف کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ انصاف۔ جو تمہارے بازو رہتا ہے، بازو کب مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، تمہارے بازو بیٹھا ہے، اس کے ساتھ انصاف۔ محلے میں تمہارے گھر کے بازو ہے، اس کے ساتھ انصاف۔ تمہارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ انصاف۔ گاڑی میں تمہارے بازو، بس میں تمہارے بازو سیٹ میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ انصاف۔ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اور اس کے رسول نے انصاف کا حکم فرمایا۔ اور صحابہ کی زندگی دیکھیں، انبیاء کی زندگی دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت، نے چوری کر لی، بڑے خاندان کی عورت چوری کر لی، اور چوری کا مال اتنا تھا کہ جس کی وجہ سے اسلام کی روشنی میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ اللہ کے نبی تک مقدمہ پہنچا، اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ مال اتنا چرا لی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ بڑے گھرانے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لوگ آئے، اسامہ بن زید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک پوتے، بیٹے کے بیٹے، لے پالک بیٹے کے بیٹے، حضرت اسامہ بن زید سے آ کے کہا تم اللہ کے نبی کے چہیتے بیٹے کے مقام رکھتے ہو، تم جا کے نبی سے سفارش کرو کہ کچھ پیسہ لے دے کر جس کا مال چرایا ہے اسے دے دیں گے، اس سے ڈبل دے دیں گے۔ تم اللہ کے نبی سے درخواست کرو کہ سزا نہ دے، ہاتھ نہ کاٹے۔ حضرت اسامہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، وہ دونوں آپس میں راضی ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ معاف فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور فرمانے لگے اللہ کے حدود میں مجھ سے سفارش کرتے ہو، اللہ کے احکامات میں مجھ سے آ کے تم سے ریکویسٹ کرتے ہو، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ فاطمہ محمد کی بیٹی، وہ بھی اگر چرا لیتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے احکامات میں محمد کی بھی نہیں چلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاف کا معاملہ